برادران ذی وقار اور مسجد حاضہ کے باشعور دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور عزیز طلباء کرام، جیسے کہ آپ سب کو بخوبی علم ہے کہ ذی الحجہ کا مبارک مکرم مہینہ چل رہا ہے، اور آج اجمی تاریخ کے لحاظ سے 9ویں ذی الحجہ ہے، اور بلاد عرب میں، عرب ممالک کے اندر آج 10ویں ذی الحجہ تھی۔ میرے ایمانی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، ان لوگوں نے آج عید الاضحیٰ منائی۔ اگر زندگی نے وفا کی تو کل انشاءاللہ العزیز ہمارے یہاں بھی عید الاضحیٰ کا تہوار ہوگا، لیکن جیسے یہ دو عبادات کے ساتھ مہینہ منسلک ہے، ضیوف الرحمن جنہیں حجاج کرام کہا جاتا ہے، انہوں نے کل وقوف عرفہ کیا، منی کے اندر عرفات کے میدان کے بیچ حج کے خطبے کو سماعت فرمایا، اور پھر منی سے مزدلفہ کی طرف وہ لوگ اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہوئے، اللہ کی توحید کے ساتھ دو چادریں جسم کے ساتھ لپیٹے ہوئے، اپنی تمام تر نمائش، تمام تر مہنگے پوشاک جو زیب تن کرنے ہوتے ہیں، ان کو اتار کر سارے کے سارے ایک ہی صف کے بیچ ایک ہی آواز کے ساتھ حضرت اللہ جل مجدہ کی شان کو بیان کرتے ہوئے مزدلفہ پہنچے، اور وہاں اپنے حج کے ارکان کو پورا کیا۔ میرے ایمانی بھائیوں، جب انسان یہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے احرام کی دو چادریں باندھتا ہے تو دنیا کا سب سے بہترین لباس کہلاتا ہے۔ ایک طرف ریشم کے لباس، ایک طرف مہنگے کپڑے، اور ایک طرف دو چادریں زیب تن کیے ہوئے، ہر بندہ اللہ کی توحید بیان کرتے ہوئے جاتا ہے اور یہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے پیارے اللہ میں تیرے در پر آ گیا ہوں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اے اللہ ہم تیری دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں، تیری تمام تر نعمتوں کے ملنے پر ہم تیرے سامنے سجدہ شکر بجا لاتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں کہ تیرے سوا اس دنیا کے اندر کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی وحدہ لا شریک نہیں، کوئی وحدانیت کے لائق نہیں، تیرے جیسا اس دنیا کے اندر نہیں، تجھ جیسا کوئی اس دنیا کے اندر مل نہیں سکتا، تیرا ثانی کوئی نہیں، تجھ جیسا بادشاہ کوئی نہیں، تجھ جیسا غفور الرحیم کوئی نہیں، تجھ جیسا مالک کوئی نہیں، تجھ جیسا نعمتیں دینے والا کوئی نہیں، کائنات کے اندر تجھ جیسا رب دنیا میں مل نہیں سکتا۔ سارے کے سارے، چاہے بادشاہ ہو، چاہے غریب ہو، چاہے امیر ہو، چاہے شاہ ہو، چاہے گدھا ہو، چاہے کتنا مالدار ہو،
چاہے جھونپڑی میں رہنے والا ہو، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز، نہ رہا کوئی بندہ نہ بندہ نواز۔ میرے ایمانی بھائیوں، جب یہاں ان صفوں میں جا کر بندہ کھڑا ہوتا ہے تو سارے کے سارے رب کی بارگاہ میں ایک جیسے ہوتے ہیں، امیر نہیں، غریب نہیں، پیسے والا نہیں، کالا نہیں، گورا نہیں، چھوٹا نہیں، بڑا نہیں، سارے کے سارے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی وحدانیت کو وہاں پکارتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ اور حج کا، عید کا، رمضان کا، لا الہ الا اللہ کا ایک ہی مطلب ہے، ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی مشن ہے، ایک ہی ویژن ہے، اور وہ یہ ہے کہ بندہ کس طرح دنیا کی ہر اس چیز سے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے لوگ ہیں ان سے کٹ کر ایک اللہ کی توحید کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے۔ کسی شاعر نے کہا تھا، بتوں سے تجھ کو ہیں امیدیں، خدا سے تجھ کو ہے نا امیدی۔ بتوں سے تجھ کو ہیں امیدیں، خدا سے تجھ کو ہے نا امیدی، بتا تو صحیح مجھے اور کافری کیا ہے۔ ماتھے پر ٹیکا لگانے والے کو کافر سمجھتے ہیں، بلا شک کافر ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ جو تیرے دل کے اندر بت کے پالنے کا یقین بیٹھا ہوا ہے، کون سا بت؟ ملازمت کا بت؟ کون سا بت؟ تجارت کا بت؟ کون سا بت؟ پیسے کا بت؟ کون سا بت؟ وہ یہ کہ اچھے گھر کے ہونے کا بت۔ یہ تیرے دل کے اندر تجھے اس بات پر آمادہ کرتی ہیں کہ مجھے پہچاننے کے لیے، میرے گھر کو چلانے کے لیے نوکری نہیں ہوگی تو رزق نہیں ملے گا، جاب نہیں ہوگی تو گھر کیسے چلے گا، دکان نہیں ہوگی تو گھر کے خرچے کیسے چلیں گے، تجارت نہیں ہوگی تو گھر کیسے چلے گا۔ اسی لیے کسی شاعر نے یہ بات کہی، بتوں سے تجھ کو ہے امیدیں، خدا سے تجھ کو ہے نا امیدی۔ اگر کسی کے سامنے یہ بات کہی جائے، یہ بات کہی جائے اس کے سامنے کہ نہیں، رزق کا مالک تو اللہ ہے، کھلاتا تو اللہ ہے، پلاتا تو اللہ ہے، دینے والا تو اللہ ہے، گھر بار چلانے والا اللہ ہے، تو ہم جو ہے صاحب شعور معاشرہ، ہم یہ آگے سے کہتے ہیں بالکل کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن اللہ بھی تو کہتا ہے ہلو جلو، اللہ بھی تو کہتا ہے یہ کرو تو وہ ملے گا۔ میرے ایمانی بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات حدیث کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں کہ گھر کے اندر نمک ختم ہو گیا، بظاہر اسباب تو اس بات کی طرف ہیں کہ گھر کے اندر نمک ختم ہوتا ہے تو دکان کی طرف جاؤ، دکان سے لاؤ، مسجد کی طرف آتے ہیں، 2 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کیوں آئے تھے؟ کہا گھر میں نمک ختم ہو گیا، اللہ سے مانگنے کے لیے آیا تھا۔ صحابی کے پاؤں کا جو ہے جوتے کا تسمہ ٹوٹتا ہے، مسجد میں آ کر اللہ سے جوتے کا تسمہ مانگا جا رہا ہے، اور ان کو بھی پتا تھا، یہ بھی شعور والے لوگ تھے، یہ علم والے لوگ تھے، ان کو پتا تھا کہ دنیا کے اندر کس طرح رہا جاتا ہے، پھر یہ دکانوں کی طرف کیوں نہیں گئے؟ اس لیے کہ کائنات کے سردار نے، امام الانبیاء نے، بہترین انبیاء کے سردار نے، رحمت للعالمین نے ان کی تربیت ایسی کی تھی کہ دنیا کی کسی چیز کے اوپر ان کا یقین نہیں بنتا تھا۔ ان کو پتا تھا کہ دنیا کا سورج زوال ہو سکتا ہے، اللہ کی خدائی کو زوال نہیں ہے، اللہ کی کہی ہوئی بات کو زوال نہیں ہے۔ دینے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، مال و متاع دینے والا اللہ ہے۔ تو اس سے سمجھ کیا لگی؟ حج کا مقصد ہو یا قربانی کا مقصد ہو، یہ دونوں مقصد ایک ہیں، وہ یہ ہیں کہ بندہ کس طرح اللہ کی توحید کے ساتھ جڑنے والا بن جائے۔ فَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تفلحون۔ نبی علیہ السلام نے پہلی دعوت جب دی تو کیا کہا لوگوں کو؟ لوگوں اس کلمے کو پڑھو تاکہ کامیاب کر دیے جاؤ۔
لوگوں نے یہ سمجھا کہ کامیابی کا دار و مدار تو تجارت پر ہے، مال پر ہے، بزنس پر ہے۔ مکے کے اندر سرداران مکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے لات سے منات سے 360 کعبے کے ارد گرد جو رکھے ہوئے ہیں ان سے توڑا، ان سے ہٹایا اور ایک اللہ کی طرف جو ہے متوجہ کیا۔ ساری دنیا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف ہو گئی۔ میرے ایمانی بھائیو، یہ دو مقصد ہیں، حج کا مقصد ہو یا قربانی کا مقصد ہو۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قرآن نے کہا فَصَلِّ، نماز پڑھیے، وَانْحَرْ، اس کے بعد قربانی کیجئے۔ تو پہلے نماز کا لفظ لا کر یہاں اس بات کو ثابت کیا کہ دنیا کے اندر ایک الہ ہے جس کو حضرت اللہ کہا جاتا ہے، اس کے بغیر کسی کے سامنے جھک نہیں سکتے۔ یہ جو سر ہے یہ ہر در پر جھکتا نہیں ہے، شان ہی نہیں ہے، اور جو ہر در پر جھکے اس سر کی کوئی شان بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ ان کو دنیا والوں کے سامنے جھکاتا ہے، پھر اللہ ان کو دنیا والوں کے سامنے ذلیل و خوار کروا کے رکھتا ہے۔ تو پہلا کیا ہے؟ فصلل، نماز پڑھیے، اللہ کو ایک مانیے، اللہ کی خدائی کو مانیے، اس کے سامنے جھکیے، اپنے سر کو جھکائیے، وانحر، اور اس کے بعد قربانی کیجئے۔ اگر دل کے اندر کھوٹ ہے، دل کے اندر شرک ہے، بدعت ہے، دنیا والوں سے ہونے کا یقین ہے، دنیا والوں سے نفع نقصان کا ڈر ہے، تو ہزاروں کے جانور ہم ایک جگہ ذبح کرتے رہیں، کوئی فائدہ اور مقصد نہیں ہے۔ اس لیے کہ قربانی کا مقصد صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری صلاۃ، میرا جینا، میرا مرنا، میرا دنیا کا ہر کام رب العالمین، صرف کائنات کے رب کے لیے ہے۔ ورنہ تو قربانی کا جانور جب ذبح کیا جاتا ہے تو ذبح کرنے کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہا، جانور ذبح ہو گیا۔ لیکن کیوں اس دعا کو ساتھ منسوب کیا کہ اپنی زبان سے ذبح کرنے والا یہ اقرار کرے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، تاکہ توحید کے جامع ترین کلمات کو اپنی زبان سے بولے اور اس کی تصدیق کرے کہ میرا جینا، مرنا، قربانی کرنا، بیٹھنا، اٹھنا، کھانا پینا، زندہ رہنا صرف اللہ کے لیے ہے۔ اب چونکہ انشاءاللہ العزیز کل عید کا تہوار ہوگا، تو میرے ذہن میں اس پر چند باتیں آئیں کہ اس عید کی خصوصیت کیا ہے، کہ بھئی یہ عید کیا ہے، ہمیں اس کو کیسے منانا چاہیے، ہم نے اس میں کرنا کیا چاہیے۔ تو میں نے 10 جو ہے چند چیزیں جو 10 ہیں ان کو میں نے چھانٹ کر رکھا کہ ہمارے سب سے بڑے 10 مقصد ہیں۔ اس عید کے اوپر اور بھی ہوں گے، لیکن جو آپ کے سامنے میں لانا چاہتا ہوں وہ بڑے 10 ہیں۔ اس کی خصوصیت پہلی کیا ہے؟ ہم سب کو، ایمان والوں کو، اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ عید ہمارا تہوار نہیں بلکہ ہماری عبادت ہے۔ یہ عبادت کا دن ہے، یہ اللہ کے سامنے شکر کا دن ہے، یہ اللہ کے سامنے جھکنے کا دن ہے۔ دنیا کے اندر کتنے مذاہب ہیں، ان مذاہب میں تہوار ہوتے ہیں، وہ تہوار جشن سے مناتے ہیں، شراب پیتے ہیں، زنا کے اڈے عام کرتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں،
دنیا کے ہر وہ غلط کام ان کے تہواروں میں ہوتے ہیں جو دنیا انسانیت اس کو کرنا، سوچنا، سننا پسند نہیں کرتی۔ اس لیے عید کو تہوار نہیں، مسلمانوں کو عید کو عبادت سمجھنی چاہیے کہ یہ ایک عبادت ہے جو اللہ نے ہمیں دی۔ دوسرے نمبر پر یہ پاکیزہ ہے، اس کے اندر غلاظت نہیں ہے۔ آپ دوسری اقوام کو دیکھو، وہ اپنے جشن مناتے ہیں، اپنے تہوار مناتے ہیں، ان کے اندر صرف غلاظت ہی غلاظت ہے۔ ایک ہی چیز کو لے لیا جائے، شراب کو لے لیا جائے، ہمارے تمام غیر مذہب جو تہوار ہیں ان کے اندر سب سے زیادہ عیاشی، سب سے زیادہ ناپاکی، سب سے بڑی گندگی خوشی کے تہوار میں شراب کے ذریعے پھیلائی جاتی ہے، ناچ گانے کے ذریعے پھیلائی جاتی ہے، اور برے کام کر کے پھیلائی جاتی ہے۔ تو اس عید کا مقصد کیا ہے؟ یہ پاک ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اچھے کپڑے پہنو، اچھی خوشبو لگاؤ، گھر سے جو ہے اچھے پوشاک پہنو، اللہ کے ذکر کو بلند کرو، تکبیر کہتے ہوئے آؤ، حمد و ثنا کرتے ہوئے آؤ، مسجد تک پہنچو، اللہ کا شکر ادا کرو، نماز پڑھو، خطبہ سنو، اس کے بعد گھروں میں جاؤ اور قربانی کرو۔ لائیں کوئی ایسا تہوار دنیا کے اندر جو اتنے معظم، اتنے منظم طریقے سے چلتا ہو۔ اس قربانی کا تیسرا مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ ہماری خوشی ایسی ہونی چاہیے کہ کسی دوسرے کو ہماری خوشی سے پریشانی نہ ہو۔ مسلمان عید کے لیے گھر سے نکلے، مسلمان قربانی کرے، مسلمان ذبح کرے، تو اس بات کا خیال رکھے کہ میرے راستے سے چلتے ہوئے میرے کسی دوسرے غیر مذہب والے بھائی کو پریشانی نہ ہو، راستے بند نہ کروں، راستے بلاک نہ کروں۔ قربانی کے جانور ذبح کرنے کے بعد اس کی اوجری، اس کی چمڑی، اس کے سینگ، اس کے پاؤں، اس کے جسم کے اضافی اعضاء ہم ایسی جگہ نہ ڈالوں کہ راستے سے چلنے والے کو تکلیف ہو، راستے سے نکلنے والے پریشان ہوں، گزرنے والے کو بدبو آئے۔ ہماری عید کا جو ہے چوتھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مقصد بیان کیا وہ یہ تھا کہ ہماری عید امن کا پیغام لاتی ہے، بغاوت کے پیغام کو اس عید میں نہیں لایا جا سکتا۔ جیسے گزشتہ کل حج کا خطبہ ہوا اور جو ہے 10 ذی الحجہ ہوئی، 9 ذی الحجہ کو حج کا خطبہ ہوا۔ حج کے اسی جو ہے 9 ذی الحجہ میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے امت کو امن کا پیغام دیا، جو مسند احمد میں حضرت امام احمد نے جو ہے یہاں اس حدیث کو لایا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دینے لگے تو صحابہ کو مخاطب کرا، یا ایھا الاصحاب من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ امن کا پیغام دیا، اور وہ امن کا پیغام کیا ہے؟ اے مسلمانوں، اے اصحاب پیغمبر کی جماعت، اے دنیا میں بہترین لوگوں، یاد رکھو تم تب تک ایمان والے سمجھے جاؤ گے جب تک تمہارے ہاتھ سے، تمہاری زبان سے، تمہارے چلنے سے، تمہارے بیٹھنے سے، تمہارے اٹھنے سے، تمہارے پڑوس میں رہنے سے ایمان والا تنگ نہ ہو۔ اگر ایمان والا تنگ ہے، مسلمان نہیں ہو، نہیں سمجھے جاؤ گے۔ یہ امن کا پیغام 1446 سال قبل جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا۔ اس کے بعد ہماری عید کا 5واں مقصد یہ ہے کہ عید کا اجتماع، ہمارا یہ اجتماع خدمت کے جذبے سے ہونا چاہیے۔ وہ کیسے؟ کہ مسلمان اگر سمجھے کہ جب یہ قربانی کرتا ہے تو اس کے سامنے
جو جانور آتا ہے اس جانور کے پالنے پر مسلمان تنگ نہیں ہوا، اس کے بھاگنے پر، اس کے مارنے پر تنگ نہیں ہوا۔ وہ اس لیے کہ اس قربانی کو حضرت اللہ جل مجدہ نے اپنے عظیم خلیل نبی کے ساتھ منسوب کیا، اور اس قربانی نے ہمیں یہ پیغام بھی دیا کہ بھائی یہ قربانی کہتے کسے ہیں کہ 86 سال کا بوڑھا ربی حبلی من الصالحین ہر روز دعا کر رہا ہے، اے اللہ اولاد دے دے، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ اولاد دے دے۔ 86 سال کے بعد خبر آتی ہے فبشرناہ بغلام حلیم، ہم آپ کو ایک خوشخبری سناتے ہیں، آپ کو بیٹے کی خوشخبری۔ ارے بھائی جب بیٹا ہوا اتنی بڑی خوشی، اس خوشی کے اوپر اللہ نے اپنی محبت کی ضرب لگائی اور یہ کہا ابراہیم اللہ کے راستے میں اس کو قربان کر دے۔ ایک ذری رائی کے دانے کے برابر ماتھے پر شکن نہیں آئی، بیوی کو نہیں پوچھا، بیٹے کو پوچھا، اللہ نے یہ مطالبہ کیا ہے۔ اور جس کی جد سے، جس کی نسل سے کائنات کے عظیم نبی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونا تھا، وہ نسل، وہ طبقہ، وہ خاندان، وہ گھرانہ اسی معیار کا ہونا چاہیے تھا۔ بیٹے نے بھی کہا کوئی بات نہیں، چھری پھیر دیجئے۔ تو اس سے پتہ چلا مسلمان کسی چیز سے، قربانی کی عبادت سے تنگ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اس عید کا چھٹا مقصد ہے کہ اللہ کی محبت ہمارے دل کے اندر کیسے بیٹھ جائے۔ بظاہر انسان ابراہیم علیہ السلام کے دور کو دیکھا جائے، دنیا کے اندر سب سے زیادہ قیمتی، سب سے زیادہ محبت انسان کو اولاد سے ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے اولاد کے بارے میں الگ سے آیات اتار کر یہ بات واضح کی، المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ المال، یہ جو تمہارے پاس مال ہے، یہ جو گھر ہے، یہ کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، یہ جو گاڑی ہے، یہ پیسہ ہے۔ والبنون، یہ جو بیٹے ہیں، یہ جو بیٹیاں ہیں، زینت الحیات الدنیا، دنیا کے اندر جینے کے لیے خوبصورتی ہے، ساتھ رہنے والی نہیں ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اللہ نے جب اس بات کی وضاحت کی تو اس سے یہ پتہ چلا، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کو یاد کیا جائے جب حضور خطبہ دینے لگے ممبر پر، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے سے مسجد سے اندر آئے، کرتا پہنا ہوا تھا لمبا، پاؤں میں پھنسا، حضرت حسین گرنے لگے، حضور ممبر سے اترے، نیچے گئے، اٹھایا اور ممبر پر چڑھے، اور حضور علیہ السلام نے خطبے کے دوران کہا انما اولادکم و اموالکم فتنہ، مال اور اولاد دنیا کے اندر بہت بڑی آزمائش ہے۔ عربی میں فتنے سے مراد آزمائش کو کہا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے۔ اب اللہ نے یہ قربانی جب ہمارے لیے جو ہے واجب کی تو یہاں یہ پتہ چلا کہ دنیا کے بیچ اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے کتنے لوگ ہیں جو اپنے جو ہے جانور اپنے مال میں سے ان کو پالیں گے، ان کو لائیں گے اور پھر اللہ کے نام پر اس کے اوپر چھری چلائیں گے اور ذبح کریں گے اور اللہ کی محبت کے حامل بنیں گے۔ تو قربانی کا چھٹا مقصد اللہ کی محبت کا مل جانا ہے۔ اس کے بعد قربانی کا ساتواں مقصد یہ ہے کہ اللہ نے امتی کے بیچ اور پیغمبر کے بیچ فرق دکھایا کہ امتی کون ہے اور پیغمبر کون ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دکھایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی آمنے سامنے نہیں آیا بلکہ خواب دیکھی کہ اللہ کے راستے میں بیٹے کو ذبح کرو۔ اب اس بات کو یہاں سمجھا جائے کہ اس میں فرق کیا ہے۔ نبی کی خواب اللہ کی طرف سے وحی ہے اور امتی کی خواب ہی ہوتی ہے، اس کا وحی کے ساتھ کوئی بھی مناسبت اور تعلق نہیں ہوتا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اٹھے
نماز کے لیے مصلی پر کھڑے ہو گئے. کائنات کی عظیم ماں، پاکیزہ، منزہ، مطہرہ، امیر المومنین کی شہزادی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے وضو نہیں کیا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، عائشہ جب نبی سوتا ہے تو اس کا دل جاگتا ہے، جسم سوتا ہے، امتی سوتا ہے، اس کا دل بھی سوتا ہے، جسم بھی سوتا ہے. گویا نبی کے سونے سے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا، تو نبی کے سونے پر دل بھی زندہ ہے. تو گویا یہاں امتی اور پیغمبر کا فرق اللہ نے سمجھایا کہ انسان کی امتی کی خواب خواب ہے اور نبی کی خواب وہی ہے، نبی کی خواب کا تعلق وہی کے ساتھ ہے. تو وہی آئی تو اللہ نے اللہ کا حکم سمجھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جو ہے رخت سفر باندھ لیا. اس کے بعد ہمارا 9واں جذبہ اس عید کے لیے یہ ہے کہ ہم کس طرح جو ہے اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی کے اندر لانے کا جذبہ پیدا کریں. دیانتداری کے ساتھ سوچیں، دیانتداری کے ساتھ. دین تقاضا یہ کرے کہ جان چاہیے، مال بعد کی بات ہے، آج تمہاری جان کی ضرورت ہے. ہم میں سے کوئی ایک فرد گولی کھانے کے لیے تیار نہیں ہے، کمزور ہے، جذبہ نہیں ہے. تو قربانی کا بڑا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کے اوپر ڈٹ جانا ہے، بزدلی نہیں دکھانی ہے، کمزور نہیں جو ہے پڑنا ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، مسلمان وہ ہے کہ جس کو کافر دیکھے تو لرز اٹھے، جس کو دین کا دشمن دیکھے تو کانپ جائے. تو قربانی کا یہ مقصد ہے کہ اپنی قیمتی سے قیمتی جانور کے اوپر اپنے ہاتھ سے چھری چلائے. حکم بھی یہی ہے کہ جو انسان قربانی کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے بذات خود اپنے جانور کو ذبح کرے. اور جو یہ مسلمان کہتے ہیں ہمارا دل بڑا کمزور ہے، ہم چھری نہیں چلا سکتے، ہم خون نہیں دیکھ سکتے، تو بابا یہ تو دین اتنا کمزور ایمان والا اللہ کو پسند نہیں ہے. ایسے نہیں ہے یہ پسند اللہ کو. اور 1400 سال پہلے میدان جنگ میں لڑتے تھے تو تلوار سینے پر کھاتے تھے، تیر سینے پر کھاتے تھے، چھری چلانا تو بڑے دور کی بات ہے. تو اس کا یہ عید کا پیغام ہے، یہ مقصد ہے کہ ایمان والا کمزور دل نہ بنے. دین کے لیے جب دین کو ضرورت پڑے تو اپنے احکامات، اپنی دنیا کو، اپنی جان کو پسے پشت ڈالے اور دین کے لیے سامنے شانہ بشانہ کھڑا ہو کر آ جائے، ماننے والا بن جائے. حرام سے اللہ نے روکا رک جائے، گناہ سے اللہ نے روکا رک جائے، بد نظری سے روکا رک جائے. اور قربانی کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، فلسفہ یہ ہے کہ جب قربانی کے جانور پر چھری پھیرے تو اپنے باطن کے اندر کی ساری گندگی کو نکال کر باہر پھینکے، اس کے بعد یہ چھری چلائے. آج کے بعد یہ بیماریاں میرے دل کے اندر جنم نہیں لے سکتی. کون سی بیماریاں؟ حسد کی بیماری، کینے کی بیماری، بغض کی بیماری، بہتان کی بیماری، جیلسی کی بیماری، اس کے بعد دوسرے کو گرانے کی بیماری، حسد کی بیماری، دوسرے کا مال دیکھا اس کے اوپر جو ہے انتقام لینے کی بیماری. حدیث مبارکہ میں آیا کسی نے کسی کے اچھے کپڑے دیکھے، اچھی گاڑی دیکھی، اچھا مال دیکھا، اچھا گھر دیکھا، تو دیکھنے کے بعد کہا ماشاءاللہ تبارک الرحمن یا تبارک اللہ. اللہ فوراً فرشتے کو پوچھتا ہے یہ جس نے تبارک اللہ کہا اس کے پاس یہ گاڑی ہے، اس کے پاس اتنا اچھا گھر ہے، اتنا اچھا پوشاک ہے؟ فرشتہ کہتا ہے نہیں ہے. اللہ یہ کیوں دعا دے رہا ہے؟ وہ اس لیے دے رہا ہے کہ اس کو دینے والا اللہ ہے، کوئی بندہ اس کو یہ چیزیں دے نہیں سکتا. تو اللہ فرماتے ہیں فرشتوں گوارے نا، اس کو موت جب تک نہیں دوں گا جب تک یہ نعمت اس کو میں عطا نہ کر لوں. تو اگر کسی کی گاڑی دیکھیں تو یہاں سے جو ہے آنکھیں کدوں ایکسیڈنٹ ہو سی مرسی، بھائی نہیں مرے گا تیرے کہنے سے، لیکن اپنی نعمت کے ملنے کے راستے کو بند کر دیا.
اپنی نعمت کے ملنے کے راستے کو بند کر دیا۔ تو یہ عید کا پیغام ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر سے یہ ساری بیماریاں ختم ہو جائیں، یہ نکل جائیں، اور بندہ حضرت اللہ جل مجدہ کا محب اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بن جائے۔ اور عید کا 10واں اور آخری پیغام یہ ہے کہ بندہ اپنی آخرت کی فکر کرنے والا بن جائے اور اللہ کی یاد دل میں لے کر چلنے والا بن جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب عید کی نماز پڑھاتے تو پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھتے۔ آپ سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ اس کو پڑھیں، ساری کی ساری آخرت کی آیات ہیں، قیامت کی آیات ہیں۔ اور دوسری جو ہے رکعت کے اندر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے، ساری کی ساری آخرت کی آیات ہیں، ساری کی ساری قیامت کی آیات ہیں، تاکہ بندے کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، بندے کے دل میں اللہ کی یاد پیدا ہو جائے، اور وہ دنیا سے کٹ کر اللہ والا بن جائے اور گناہوں سے توبہ کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔